اس لیکچر میں حرارتی حرکیات کے قوانین یعنی کہ لاز آف تھرموڈائنامکس پر غور کیا جائے گا. لاز آف تھرموڈائنامکس فزکس کے بنیادی ترین قوانین میں شمار ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ ایٹمز اور مالیکیولز کی دریافت کو صرف 100 سال ہوا ہے، لیکن لاز آف تھرموڈائنامکس کی جو شکل آج سے 300 سال پہلے تھی سو آج بھی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں جو سچائی ہے وہ اس قدر گہری ہے کہ جو بعد کی دریافت ہے ان کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب یہ ایک بہت مزے کی بات ہے کہ ہم گرمی اور حرارت کو ایٹمز اور مالیکیولز کی حرکت سمجھتے ہیں، بے ترتیب رینڈم حرکت، اور جو ہم ساری سوچ رکھتے ہیں ان موضوعات کے اوپر ان کے پیچھے یہ تصویر ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، جب آپ کسی سسٹم کے اوپر کسی جسم کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں وہ بے ترتیبی کے ساتھ زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں. لیکن جس وقت لاز آف تھرموڈائنامکس وجود میں آئے یا جب وہ بنائے گئے تو اس وقت یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ان کے موجدوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میٹر کے اندر یہ چھوٹے ایٹمز اور مالیکیولز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک صحیح نتیجے پر وہ پہنچ سکے. تو آج کے اس لیکچر میں سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ ویریبلز کی بات کرنی ہوگی. مثلا پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر. تو فرض کیجئے کہ ایک گیس ہے، اس کے اندر n ایٹمز یا مالیکیولز ہیں، اس کا کچھ حجم ہے، اس کو ہم V کہیں گے. اس میں کوئی دباؤ ہے گیس کے ہونے کی وجہ سے، اس کو P کہا جائے گا، اور اس کا کوئی ٹیمپریچر ہے جس کو ہم T کہیں گے. تو P، V اور T تھرموڈائنامک ویریبلز کہلاتے ہیں. اب یہ انڈیپینڈنٹ ویریبلز نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر n مالیکیولز ہیں، تو پریشر بڑھے گا ٹیمپریچر بڑھانے کے ساتھ، گو کہ والیوم کانسٹنٹ رہے گا. تو یہاں پر P is proportional to T، یہ بوائلز لا کہلاتا ہے. یا اگر آپ کسی جسم کو مستقل دباؤ پر رکھیں، گویا کہ اگر P کانسٹنٹ رہے تو پھر اس ڈبے یا اس والیوم کا سائز بڑھتا جائے گا proportional to T. So V is proportional to T. اس کو چارلز لا کہا جاتا ہے وغیرہ. اگر ہم ان تینوں کنڈیشنز کو مد نظر رکھیں تو ایک ریلیشن ان کا بنتا ہے جو ایکویشن آف اسٹیٹ لاتا ہے. تو پریشر از اے فنکشن آف والیوم اینڈ ٹیمپریچر، یا ہم والیوم کو لکھ سکتے ہیں ایز اے فنکشن آف پریشر اینڈ ٹیمپریچر. یا اگر ہم ٹیمپریچر کو ڈیپینڈنٹ ویریبل سمجھیں تو ٹیمپریچر از اے فنکشن آف پریشر اینڈ والیوم. ایک آئیڈیل گیس کے واسطے جو ان کا ریلیشن شپ ہے وہ ہے پی وی از اکول ٹو این نمبر آف ایٹمز اور مالیکیولز انٹو اے کانسٹنٹ، اس کو یہاں پر کے بی لکھا گیا، انٹو دا ٹیمپریچر. اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ ٹیمپریچر کا مطلب ہے ایبسولوٹ ٹیمپریچر، وہ ٹیمپریچر جو کیلوین اسکیل میں میجر کیا جاتا ہے. آپ کو پچھلے لیکچر سے یہ یاد ہوگا کہ کیلوین اسکیل اور سینٹی گریڈ اسکیل میں ایک تعلق ہے. جو کیلوین اسکیل ہے وہ سینٹی گریڈ سے حاصل ہو سکتا ہے، اس میں 273.15 کا اضافہ کر کے. جو ریلیشن اس طرح سے بنتا ہے پریشر، والیوم اور ٹیمپریچر کے مابین، وہ ایکویشن آف اسٹیٹ کہلاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آئیڈیل گیس کے واسطے پی وی از اکول ٹو این کے ٹی. اب آئیڈیل گیس کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیل گیس میں ایٹمز یا مالیکیولز ہیں جو اتنے دور ہیں ایک دوسرے سے کہ ان کا ٹکرانا بہت امپروبیبل ہے. مطلب یہ کہ زیادہ وقت ان کا
آزاد حرکت میں گزرتا ہے. ہاں وہ دیواروں کے ساتھ جا کر ٹکراتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ٹکراؤ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. تو اس کو آئیڈیل گیس کہتے ہیں اور اس لیکچر کے دوران ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کا ریلیشن کیسے بنتا ہے. اس سے پہلے کہ میں لاز آف تھرمو ڈائنامکس آپ کے سامنے رکھوں، ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ داخلی توانائی یا انٹرنل انرجی کیا چیز ہوتی ہے. تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سا بھی جسم ہو، اس کے اندر ایٹمز مالیکیولز ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ ایوریج کائنیٹک انرجی آف موشن لیں تو وہ کائنیٹک انرجی ٹیمپریچر پر ڈپینڈ کرتی ہے. یہ ٹیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے یہ انرجی زیادہ ہوگی اور یہ داخلی انرجی یا انٹرنل انرجی کہلاتی ہے. اب فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم کسی جسم کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو گرمی پہنچاتے ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، کام کرنا اور گرمی پہنچانا. تو اس کے نتیجے میں اس سسٹم کی داخلی انرجی یعنی کہ انٹرنل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی میتھمیٹیکل شکل یہ بنتی ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا کیو ہیٹ پہنچائیں اور اس کے اوپر کام ڈیلٹا ڈبلیو کریں تو جو اضافہ ہوتا ہے اس سسٹم کی انٹرنل انرجی میں ڈیلٹا ای، اس کی مقدار بنتی ہے ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. اب اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ تو محض کنزرویشن آف انرجی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیٹ بھی ایک طرح کی انرجی ہے اور انرجی کیونکہ کنسرو ہوتی ہے، جتنی ایک وقت سے پہلے ہوتی ہے وہ بعد میں بھی رہتی ہے. تو یہاں پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دس از جسٹ دی اسٹیٹمنٹ آف دا لا آف کنزرویشن آف انرجی. میں اس کو دہراتا ہوں. ایک سسٹم کی انٹرنل انرجی بڑھتی ہے دو وجوہات کی بنا پر. ایک یہ کہ اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کو ہیٹ پہنچائی جاتی ہے. ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلیو. انٹرنل انرجی کا انحصار اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ یہ تبدیلی کس طرح سے لائی گئی، یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. البتہ ورک اور ہیٹ دونوں اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سسٹم کے اندر شامل کیے گئے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو فرض کیجئے کہ ایک ڈبہ ہے جو ہر طرف سے بند ہے لیکن ایک طرف پسٹن ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پسٹن ہے اور ایک کمپریسڈ آئیڈیل گیس ہے. اس کو ہم کلوزڈ سسٹم کہتے ہیں. کلوزڈ اس واسطے کہ اس میں سے گیس باہر نہیں نکل سکتی. تو پسٹن اس سلنڈر کے اندر جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے. اسی طرح کی چیز ایک گاڑی کے انجن میں ہوتی ہے یا موٹر سائیکل میں. اور اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کام کس طرح سے اور کتنی مقدار میں ہوتا ہے. اگر ہم باہر کے دباؤ کو پی ایکسٹرنل کہیں تو جب یہ گیس پھیلتی ہے تو ورک ڈن بائی دا گیس آن دا پسٹن، اس کو اگر ہم ڈی ڈبلو کہیں تو ڈی ڈبلو از اکول ٹو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈی وی. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں کہ ہم نے کام کو ڈیفائن کیا ہے ایز فورس انٹو ڈسٹینس. اور فورس کیا ہے؟ پریشر پر یونٹ ایریا. اچھا، تو اگر ہم پی انٹو ڈی وی لیں تو پی ہے فورس اوور والیوم اور وی ہے ایریا انٹو ڈسٹینس. لہذا میں وہی فارمولا استعمال کر رہا ہوں فورس انٹو ڈسٹینس کا، اور یہاں سے ڈی ڈبلو از اکول ٹو مائنس پی ڈی ایکس. اب مائنس یہاں کیوں آتا ہے؟ اس واسطے کہ یہ وہ کام ہے جو گیس کر رہی ہے. سو دا ورک which is done by the gas on the piston is dW equals minus P external into dV. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو فورس